الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ بیع کی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں عموماً تمام مؤمنین کو مخاطب فرمایا ہے۔ ہر ایک کلمہ گو نے ایک سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جان بھی لوں گا، تمہارا مال بھی لوں گا، جان اور مال کے بدلے تمہیں جنت دوں گا۔ عموماً ہر ایک مومن سے اور خصوصاً مجاہدین سے۔ عموماً دیکھیں، ہر ایک انسان کے اوپر درجہ بدرجہ جہاد فرض ہے۔ ہر بندے مومن کے اوپر درجہ بدرجہ جہاد فرض ہے۔ جس بندے کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کے زور کے مطابق اس کے اوپر جہاد فرض ہے۔ علماء کا جہاد کیا ہے؟ دین متین کی تبلیغ اور اشاعت، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا۔ اور اسی طرح جتنے بھی مجاہدین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑنے والوں کو صفحہ ہستی سے کم کرنا، ختم کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں فرمان علی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا محرک صرف اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے کلام کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو اس کے گھر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا دے۔ یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی حضرت، جہاد کے اندر بھی نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، ہم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، میرا مقصد اللہ رسول کی رضا تھی، آپ کا مقصد اللہ رسول کی رضا تھی، تو مبارک ہو، ہم دونوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اگر کسی کا بھی یہ نظریہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، میں دکھاوے کے لیے آیا ہوں، تو لہٰذا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دکھاوے کا کوئی بھی عمل، وہ چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، کل قیامت والے دن بڑے بڑے قاری پھنسے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے عالم پھنسے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے نمازی پھنسے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس بات کی شرط لگائی گئی کہ وہ جہاد کرنے کے لیے جو نکلا ہے اس کو گھر سے صرف اللہ کی رضا نے نکالا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حبیب کا حکم مانتے ہوئے وہ نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ضامن، ایک پہلی بات، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے، شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ شہداء کی موت اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری موت ہے کہ سبحان اللہ، ادھر سے جان نکلی نہیں تو جنت کے فرشتے پہلے تیار کھڑے ہیں، آؤ جناب چلیے جنت۔ ہاں جی، تو اتنا بڑا انعام ہے نا جی، جتنی بڑی منزل اور جتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا اتنی زیادہ بڑی آزمائش ہوگی، اتنی زیادہ آزمائش ہے۔ ہمارے لیے آزمائش کیا ہے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی غیر محتاط جملہ بھی نکل جاتا ہے نا، لوگ اس کی بھی پکڑ کر لیتے۔ ہماری یہ
جتنا بڑا منصب ہو، عام بندہ جو مرضی بات کر لے، اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے منصب کے لوگ ہیں ان سے غیر محتاج جملہ بھی نکلے تو پکڑ ہو جاتی ہے فوراً سے پہلے۔ عام آدمی جو مرضی کرتا پھرے، لیکن ہم میں سے کوئی اگر غیر شرعی عمل کوئی فعل کرتا ہوا پکڑا گیا، اسی وقت اس کا جو ہے نا جی عتاب اس پر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ آخری بیعت عقبہ کے موقع پر بعثت نبوی کے 13ویں سال میں نازل ہوئی، اور حضرت محمد بن قعب قرظی وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگا لیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیے، اب جو آپ حکم فرمائیں گے نا کہ اللہ کے لیے یہ کرنا ہے اور میرے لیے یہ کرنا ہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رب کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کوئی بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا فرد، کوئی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کا قائل نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے میں ہے، ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ دوسرا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو انہوں نے کہا یہ نفع والی بیع ہے، ہم اس کو خود فسخ کریں گے نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ جامع البیان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری بات حضرت یہ بات یاد رکھنے والی ہے، کائنات عالم کے اندر اگر کسی بھی کلمہ گو کو حضور کی ذات اپنی جان سے پیاری نہیں ہے نا، اپنے مال سے پیاری نہیں، تو بس جائے چھٹی کرے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا کوئی نہیں۔ بھائی سب سے زیادہ محبت حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات آئے گی حضور کی تو پھر حضرت کوئی جو ہے چیز نہیں مد نظر رکھی جائے گی، پھر حضور کا دفاع کیا جائے گا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، پیسہ کمانا کوئی مشکل بات ہی نہیں، جتنا آدمی کنجر ہوگا اتنا زیادہ پیسہ اس کے پاس ہوگا۔ بے غیرت، بے شرم، بے حیا، یہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ رسول سے بیزار لوگ، میں ایک موٹی سی مثال ہوں، ہم نے یہ معاملہ کیا نا جی، قرآن میں نے پڑھا، آیت کا ترجمہ کیا، اور اس کے ضمن میں جو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے۔ یہ لوگ کتنے سن رہے ہیں اور کتنے آگے سنیں گے؟ چند لوگ۔ لیکن یہیں پر مسجد کے باہر ہم نصیب و لال کا مجرا کرواتے ہیں، وہ کتنے لوگ سنیں گے اور کتنے آگے پہنچائیں گے؟ ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے، ایک طرف کنجر خانہ ہے، وہ سب کو پسند بھی ہے، وہ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، دنیا پسند بھی کرے گی، آگے دکھائے گی بھی اور بتائے گی بڑی خوبصورت، او ہو بھائی راتی مجرا آیا، ہوئے 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 کیا بات ہے، انج ہو گئے تو انج ہو گئے۔ لیکن جو قرآن کا درس سنے گا یا حدیث کا درس سنے گا، اس نے کوئی نہیں بتانا کہ اسی جائے سن کے آئے، آج ہم نے یہ دیکھا، آج ہم نے یہ حدیث سنی، آج ہم نے قرآن کی آیہ مبارکہ سنی، اس کا یہ ہم نے ترجمہ سنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ وہ جو مرضی کریں ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اللہ والوں کے اوپر پکڑ ہے۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو سودا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہے، اس سودے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا سودا نہیں، لیکن یہ بک کم کیوں رہا ہے، وہ زیادہ کیوں بک رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے میرے بابو، اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ اگر ایویں ہر کسی ایرے غیرے نتو خیرے نو میں جنت دین لگ جاواں، ہاں جی، اور کوئی اندے ہوتے پابندی نہ ہوئے، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا جی شرائط نہ ہوں، تو پھر تو ہر کوئی جو ہے نا للو پھلو جنت میں ہوگا، ہر شرارتی، ہر جو ہے نا جی وہ تماشبین وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ان چیزوں کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے فرمان کے لیے، نبی کے دامن کے لیے بڑے ہی خاص لوگوں کو پسند فرماتا،
بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس طرف چلتے ہیں۔ اور میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل میں۔ تورات میں اگر آپ دیکھیں نا جی، اس وقت ان الفاظ کے ساتھ جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے اس طرح تو نہیں ہے، البتہ اس کے اشارتاً موجود ہے۔ تورات استثناء کا باب ہے 7واں، اور آیت ہے 11 سے لے کے 13 تک، یہ جو مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور والوں نے چھاپی ہے اس کے اندر یہ وعدہ موجود ہے۔ پھر متی کی انجیل ہے باب نمبر 19 آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 23 مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور۔ اسی طرح متی کی انجیل میں باب نمبر 5 ہے آیت نمبر 10 ہے صفحہ نمبر 7 مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور میں، کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ جو تکلیف اٹھائے گا حضرت، انعام اسے ہی ملے گا، جو تکلیف نہیں اٹھائے گا اس کے لیے کوئی انعام نہیں۔ وہ ماں جو زچگی کی درد کو برداشت نہیں کر سکتی وہ کبھی بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ جو ماں تکلیف نہیں برداشت کر سکتی نا، وہ کبھی بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکتی، وہ اولاد کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نے ہزاروں دنیا کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، یار جتنی مرضی تکلیف ہو جائے اولاد ہونی چاہیے، اولاد ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتا انہی کو ہے جو نصیب والے ہوتے ہیں، جن کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور جو درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ جنت اسی طرح جناب ملنی۔ یہ جو ایمان قبلہ آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا، آپ کیا تصور کرتے ہیں وہ آپ کو دنیا سے جنت میں لے جائے گا؟ ایسا رمضان میں عبادتیں کی گئیں، اس کے بعد ساری چھوڑ دی گئیں۔ رمضان کی گئی عبادتیں تو ہمارے لیے ایک ذریعہ تھی بخشش کا، لیکن ہم نے رمضان کے بعد اس ذریعے کو بھی ختم کر دیا، فوت کر دیا، ختم کر دیا کہ لو جی جتنی ہم اللہ کے قرب ہوئے تھے، قریب ہوئے تھے، لو جی عید تو بعد ختم۔ اب یہ وہی موقع ہے جس موقع پر ہم بیٹھے ہیں کہ اس وقت مسجد اوپر نیچے سے بالکل ساری اوپر سے پیک ہوتی تھی، اور اب کیا صورتحال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آخری بات سماعت فرمائیں کہ حضرت ہماری جانوں کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مالوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ میری جان بھی اللہ کی، میرا مال بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے چیز دی ہے نا اسی کے ساتھ ہم سودا کر لیتے، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، چلو جڑا میں ہی دیتا ہے میرے نال سودا کر لے۔ اوے اللہ دے بندے، ملکیت میری ہے لیکن میں انہوں تیرے نال سودا کر رہے جنت دا۔ تو یہ حضرت تھوڑی بات ہے۔ ایک بندہ بلا تشبیہ وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں نا جی۔ پین دیتا ہوں جی میں، اور اس کے کہتا ہوں یار یہ پین مجھے نہ تو اتنے ہزار دے بدلے واپس کر دیا، بھی میں نے واپس بھی میں لے رہا ہوں، لیکن لینے میں بھی نفع اور بیچنے میں بھی نفع۔ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، راہ میں بھی اللہ کے دیے اور جنت بھی اللہ کی لے لی۔ کمال نہیں سودا ہو گیا، ساڈا نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، جنت بھی مل گئی۔ اللہ کہتا بس تھوڑا سا نا اپنی جان کو تھوڑا سا قابو کر لو، خواہشات نفس کے اوپر تھوڑی سی لگام ڈال لو، اور پھر اللہ کے بندے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کی، جان کی قدر نہیں کی، مال کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو نہیں دیتا۔ ہم نے بڑے بڑے ٹائکونوں کو میں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے نا یہاں پہ ہال روڈ پر میں سامان لینے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک خاتون تھی، وہ ایک سوزوکی میں یہ جو ایف ایکس ہوتی جو چھوٹی گاڑی ہوتی، اس گاڑی کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ تو ایک انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں رہتی ہیں؟ اس سے پوری تفصیل لی۔ میں خلاصہ عرض کر دوں تو اس عورت نے کہا کہ جناب میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، 13 MA میں نے کیے، میں 13 یا 17 MA کیے میں نے۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا ہمارے پاس کہ ہمارا دل کیا نا لندن جا کے ناشتہ کرنا ہے، تو ہم نے یہاں سے اپنے ذاتی جہاز میں بیٹھنا اور لندن جا کے کھانا کھانا۔ بڑے بڑے دنیا کے ایوانوں میں گئی اور ملکہ برطانیہ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو، حالات کو پلٹتا رہتا ہے۔ کہتی پتہ نہیں پھر کیا ہوا، اتنا پیسہ، اتنا ہمارے لیے نئی خوشبوئیں،
ایجاد کی جاتی تھی. ہم تو لوگوں کی لگاتے ہیں، دکانوں سے خرید کے لگاتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، کوئی دکان دنیا میں کوئی ایسی خوشبو ہی نہیں ہوتی تھی جو ہم اپنے لیے بنواتے تھے، ہماری اپنی ایک برانڈ ہوتا تھا. دل ایسے بدلے. آج عالم یہ ہے کہ مسجد کے باتھ روم میں جا کے حاجت کرتی ہوں اور یہاں پر بغیر بجلی، پکھا، گھر، بنگلہ اور بغیر ہر چیز کے میں یہاں بیٹھے. پلٹا مارے. اب عراق دا بادشاہ دا منڈا افغانستان کس طرح مرے؟ ہاں جی، گندے کپڑے سن ہوندے، اے انگلیاں دے اتنے زخم سی اور گندی پھٹی ہوئی جڑے ٹاکیوں نے بنی ہوئی سی. وہ بندہ جس کے لیے دنیا کی حکومتیں ہل جاتی تھیں، اللہ اس طرح موت دیتا. ہم نے کئی فقیروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا، وہ لوگ جن کے گھر خود ذاتی طور پر جا کے راشن دیتا تھا، یہ لو جی آپ بڑے غریب لوگ ہیں، یہ راشن لے لو اور کھا لینا. آج صرف 30-35 سال 40 سال کی گیم ہے جی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اربوں پتی ہو گئے. اللہ غریبوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو اللہ امیر کر دیتا ہے. لیکن حضرت اس دوران ایک بات یاد رکھی جاتی ہے کہ وہ فقیری ہو یا امیری ہو، اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ یہ دن بدلتے رہیں گے، کدے دے دن لمے، کدے دی راتاں، یہ بدلتے ہی رہنے. لیکن میرے بابو دیکھنا یہ ہے کہ ان ایام کی رد و بدل کے اندر اپنی شخصیت کون نہیں کھوتا. فقیر آدمی امیر بھی ہو جائے نا، ساری زندگی اس کی جھولی اٹھائی ہی رہ جانی، اللہ واسطے دے دو، اللہ واسطے دے. بادشاہ آدمی فقیر بھی ہو جائے نا تو فقیری جو ہوتی بادشاہیاں نہیں جانی ہیں، عادتیں نہیں جاتی. دعا کرو اللہ ایسے عمل کروائے کہ بس اس کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا